learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ النساء آیت نمبر 61. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا کہ آؤ، الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف. یعنی کہ جب منافقوں کو مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آؤ، یعنی ان سے فیصلہ لو، تو وہ آپ کے پاس مقدمات لے کر آنے سے گریز کرتے ہیں. منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے نہیں مانتے، وہ اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، تو اسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے سے گریز کرتے. یہی نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا سورہ النور کی آیت نمبر 47 اور 48 میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے. رأیتا، آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقوں کو، یسدون، وہ رکتے ہیں، ان کا، آپ سے، سدودا، رک جانا. یعنی جب منافقوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑنا، قرآن اور سنت سے منہ موڑنا، دراصل اللہ تعالیٰ سے ہی منہ موڑنا ہے. فکیفا، تو کیا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت، اس وجہ سے جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. منافقوں پر یہ مصیبت آتی تھی کہ تمام لوگوں پر ان کی اصلیت کھل جاتی تھی. اسلامی معاشرے میں منافقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا. اس طرح وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے اور لوگوں میں انہیں قبولیت حاصل نہیں ہوتی تھی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آتی تاکہ وہ یہ غور و فکر کریں اور اپنے سچے ایمان کے راستے پر آ جائیں. یہ سب مصیبتیں ان پر ان کے نفاق کی وجہ سے آتی تھیں. ثم جاؤک، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا، مگر احسان کا، و توفیقا، اور موافقت کا. تو وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم طاغوت کی عدالت میں جانا نہیں چاہتے تھے، مگر رواج کے مطابق فیصلے کروا کے صلح صفائی چاہتے تھے. ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ تمہارے رسول سے لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے. یہودی اور منافق نے جا کر حضرت عمر سے کہا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس لے گئے تھے. حضرت عمر اندر گئے اور واپس آ کر منافق کا سر قلم کر دیا. اس کے بعد منافق کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر سے قصاص لینے کا مقدمہ کر دیا، اور بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ لینا نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر دونوں فریقوں میں صلح کروا دیں گے. اپنے اس بیان پر وہ قسمیں کھانے لگے اور ان قسموں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو باہمی موافقت چاہتے ہیں. وہ اپنے اندرونی ارادوں کو چھپانا چاہتے تھے کہ شاید اس کشمکش کا نتیجہ کفار کی فتح کی شکل میں نکلے اور ان کی منافقت کی پالیسیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اولئک میں منافقین کی طرف اشارہ ہے، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. باطل کی طرف ان کا جھکاؤ اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور اپنے عذر پر قسمیں کھانا، یہ سب ان کے دلوں کے نفاق میں سے ہے. زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں. فأعرض، تو پس آپ اعراض کیجئے، عنہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کریں. اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، چاہے وہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو چھپانا چاہتے ہیں، پہلی سٹیج پہ ان کو نظر انداز کر دو، ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کو نصیحت کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ اور ان کی تعلیم و تربیت کرو. مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ابھی انہیں کوئی سزا نہ دیں اور صرف اشارے کے ذریعے دھمکی اور نصیحت کریں اور انہیں کوئی ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو اور ان کے دلوں میں خوف سما جائے. وَقُل لَّهُمْ، اور کہہ دیجئے انہیں، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولاً بلیغا، اثر
کرنے والی بات۔ قول بلیغ سے مراد پہنچنے والی بات ہے، دل لگتی بات، دل کے اندر اترنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسی نصیحت کرو کہ بات ان کے دل کے اندر رکھی جائے، یعنی اپنے درمیان اور ان کے درمیان معاملے کو راز رکھتے ہوئے انہیں نصیحت کرو۔ موقع کی مناسبت سے کہی جانے والی بات دل میں اترتی ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا لیطاع، مگر یہ کہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ تمام انسان ان سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ زندگی سیکھیں اور ان پر عمل کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری دین میں نئی بات یعنی بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری 7277۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو، اگر تم قرآن اور حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ صحیح بخاری 7282۔ لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اسے دل سے تسلیم کیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، پھر اگر وہ، اِذ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں پر، جاؤکا، وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ ان منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کاہنوں اور طاغوتوں کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ نفاق کے عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب الہی کے مستحق بنے۔ نفس پر ظلم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دینا، اپنی مصلحتوں پر چلنا، خواہشات پر چلنا، شیطان کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتے ان کے لیے رسول۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انسان کے لیے کافی ہے، لیکن کیونکہ ان لوگوں نے جھگڑوں کے فیصلے دوسروں کے پاس لے جا کر آپ کے مقام اور مرتبے میں کمی کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعے سے ہے جس کا بیان ہو چکا کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کاہنوں کے پاس فیصلہ کروانے جاتے تھے، ورنہ عام حالات میں توبہ کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ لوجد اللہ، البتہ وہ پاتے اللہ کو، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی کسی وقت بھی لوٹے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، جس شخص کا ارادہ ہو وہ آگے بڑھے اور توبہ کا دروازہ اپنے لیے کھول لے۔ فلا، پس نہیں، وَرَبِّكَ، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک، وہ منصف بنائیں آپ کو، فیما، اس معاملے میں جو شجرہ، اختلاف ہوا، بینہم، ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُوا، اور وہ تسلیم کر لے، تسلیمہ، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اس کے رسول کے حکم کو تسلیم نہ کریں، یعنی ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فیصلے کو تسلیم کریں۔ پھر اس حکم کو تسلیم کرنا ہی کافی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ شرط بھی عائد کی کہ آپ کے حکم کو تسلیم کرنے پر ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور حرج نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن، سنت اور اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ اگر رسول کا طریقہ مزاج کے خلاف ہو تب بھی دل کی رضامندی سے اسے قبول کرے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس پر دل میں گھٹن محسوس کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ اسے تسلیم کر لے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی
سعادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں رکھ دی اور دونوں جہانوں کی بدبختی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کی آیت 36 میں بھی فرماتے ہیں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری 7280۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں امن ہے، فلاح ہے، عزت اور دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ذلت ہے، گمراہی، رسوائی، دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔